قبل اس کے کہ ہم جھوٹے آدمی کو جو عذاب ہوگا یا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں جو سزاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے پہلے آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جس معاشرے میں سچ کا فقدان ہو جائے اور جھوٹ کا رواج ہو جائے، وہ معاشرہ، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، وہ معاشرہ اخلاقی اقدار سے تہی دامن ہو جائے گا، اور اس معاشرے میں یا اس معاشرے کے افراد کا وقار، باہر تو دور کی بات ہے، باہر کی دنیا میں یا باہر آپس میں بھی ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے بالکل صحیح۔ کیوں کہ جب کوئی آدمی کسی کی بات پہ اعتبار ہی نہیں کرے گا، اعتماد ختم ہو گیا۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں، اس چیز کو میں آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے، جب معاشرے میں اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو جاتا ہے کوئی معاشرہ، تو اس معاشرے میں تبلیغ کا سلسلہ، اصلاح کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ میں اگر آپ کے پروگرام میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر میری بات پہ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے، کریڈبلٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت تبلیغ شروع کی تھی، پہلی جب آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھے اور آپ نے کہا کہ مکہ والو آجو قبیلوں کے نام لے کے، آپ نے تبلیغ شروع کہاں سے کی؟ کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا صبح و شام، کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے تو کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اب جس وقت معاشرے میں میرا اعتماد ہی نہیں ہے، جو خطیب ہے، جو استاد ہے، جو وزیر ہے، جو دفتر کا بڑا افسر ہے، لوگوں کو اس کی بات پہ اعتبار ہی نہیں ہے، تھانے دار کی بات پہ اعتبار نہیں، وزیر کی بات پہ اعتبار نہیں، خطیب کی بات پہ اعتبار نہیں، حکومت کے اعلانات پہ اعتبار نہیں، بتائیں کیا اس معاشرے کو معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی بات سے میں نے حوصلہ پا کر باتیں کہی ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ اس کو کس قسم کا عذاب دیا جائے گا، بات یہ ہے کہ ہم عذاب کو شاید سمجھتے ہیں کہ یار مجھے کس قسم کی جیل ملے گی۔ عذاب تو اس کا جو ہے تصور ہی رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ یہ بحث ہی نہیں ہے کس قسم کا عذاب ہوگا۔ اگر یہ سمپل کہہ دیا جائے کہ اس کو عذاب ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں اور اس کی گرمائش سے اس کا دماغ کھول رہا ہو، یہ ہلکا ترین عذاب ہے۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں آپ کی یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر جھوٹے شخص کو جو عذاب ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو مختلف مقامات پہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک تو مشہور ہے وہ معراج۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو مشاہدات کروائے گئے ہوں گے۔ اس میں آپ نے جب اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ کیا تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں نے نہیں پوچھا۔ بعد میں حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رأیت رجلین، پھر میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، آتیانی، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر پھر وضاحت کی کہ وہ جو آدمی جس کو عذاب ہو رہا تھا کہ
کہ جس کے جبڑے چھیلے جا رہے تھے. اسرائیل صاحب جبڑے چھیلنا تو دور کی بات, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کبھی وہ گنے چھیلنے کا اتفاق ہوا تو اگر دو زیادہ چھیلیے تو یہاں درد شروع ہو جاتی تھی, زخم ہو جاتا تھا اور درد ہوتی تھی, حالانکہ وہ کھانے سے ہوا ہے اور تھوڑا سا ہوا ہے. یہ ناخن زیادہ اتر جائے تو اس کی وجہ سے رات کو درد نہیں آتی, درد ہوتی ہے, نیند نہیں آتی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان دو فرشتوں نے کہا کہ وہ آدمی الذی رأیتہ یشق شدقہ, وہ شخص جس کے یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے, فکذاب, یہ کذاب آدمی تھا. فرمایا یکذب بالکذبۃ, یہ جھوٹ بولتا تھا, پھر لوگ اس کا جھوٹ سنتے پھر دنیا میں پھیلا دیتے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا. یہ افواہ سازی, کسی کے متعلق غلط خبریں پھیلا دینا, سچ نہیں پھیلانا. پھر حضور نے کیا فرمایا, فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک اس شخص کو یہی عذاب دیا جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کوئی معمولی چیز ہے. بہت